میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و السلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے، اور اسی تسلسل کو آج مزید آگے لیے چلیں گے۔ اور آج ہم سورہ آل عمران کے اگلے رکوع یعنی مجموعی طور پر 18ویں رکوع اور چوتھے پارے کے 9ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، عافیت، سلامتی والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کا 9واں رکوع ہے اور بحیثیت مجموعی 18واں رکوع ہوگا۔ چوتھے پارے کا 9واں رکوع اور آیت مبارکہ ہے 172۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں پر اور ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول اور ان آیات کا پس منظر، پچھلی آیات کا درس جو لوگ ہمارا تسلسل سے سن رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان آیات کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ متصل ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان آیات کا نزول غزوہ احد کے موقع پر ہوا۔ بہت سے لوگ غزوہ احد کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات اور ان کے کردار کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو آیات مبارکہ آج کے درس میں شامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی
غلاموں کی عظمتیں بیان فرمائیں، یہ بھی غزوہ احد کے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے محبوب کے غلاموں کی بہت ہی احسن انداز سے مدح سرائی فرمائی۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد میں اپنے دشمنوں پر غالب آنے لگے اور دشمن نے اپنا ساز و سامان چھوڑا اور بھاگ نکلے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اس پہاڑی سے نیچے تشریف لے آئے، اور اس سے دشمن نے پلٹ کر صحابہ پر وار کیا، جس سے ایک کثیر مالی اور جانی نقصان اٹھایا۔ صحابہ اکرام کو یہ نقصان اٹھانا تھا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوبارہ مجتمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی اور ان کے کفار کے دلوں میں ان صحابہ کا رعب ایسا ڈال دیا کہ کفار دوبارہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ اکرام جو زخموں سے چور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ اپنے گجاوے کس لیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ دشمن کا تعاقب کیا جائے۔ تو ان صحابہ اکرام کی تعداد 70 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، اور یاد رہے کہ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام اگرچہ زخموں سے چور تھے، لیکن دشمن کے پیچھے تعاقب کے لیے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روانہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ چلنے سے قاصر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے اپنی جانوں پر ترجیح دی۔ اور ایک واقعہ یہاں پر جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، دو بھائی جو انتہائی زخمی تھے صحابہ اکرام، اور دونوں چلنے سے عاجز تھے، جب ایک چلتا تھا دوسرا اس کو سہارا دیتا تھا، اور جب دوسرا گرنے لگتا تھا تو پہلا اس کو سہارا دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دشمنوں کا تعاقب حمراء الاسد نامی جگہ تک کیا، جو کہ مدینہ منورہ سے کم و بیش 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس بات کا علم جب ابو سفیان اور ان کے رفقاء کو ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ تعاقب کر رہے ہیں، اس سے ان کے دلوں میں ایسا رعب طاری ہوا کہ انہوں نے اپنی سواریوں کا سرپٹ بگایا اور مکے میں پہنچ کر آرام لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حمراء الاسد نام کی جگہ تک جا پہنچے اور 8 میل کا سفر اسی زخمی حالت کے اندر طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے لیے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یہ نیک بندے اور پرہیزگار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکے، اللہ نے ان کو بہت بڑا ثواب عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب کے کہنے پر اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی حالت کو دیکھے بغیر ہی چل پڑے اور 8 میل کا سفر اسی حالت کے اندر طے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب کے لیے غالباً اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب ایسا ڈالا کہ دشمن اپنی تعداد کثیر ہونے کے باوجود بھی ان 70 اصحاب کے رعب سے ڈر کر بھاگ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر تیار کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، اور ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔
اس آیت کا شان نزول بھی اپنے ساتھ ایک دلچسپ حقیقت رکھتا ہے کہ جنگ احد سے واپسی ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلے سال آپ سے ہماری جنگ مقام بدر پر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ وقت آیا، ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا خوف ڈال دیا کہ انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس مقام پر ابو سفیان کی ملاقات نعیم بن مسعود نام کے ایک شخص سے ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے سال میں ان سے کہہ کر آیا تھا کہ میں آپ سے اگلے سال اسی جگہ پر یعنی بدر کے مقام پر دوبارہ آ کر ملوں گا اور ہماری جنگ ہونا متوقع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ تو تم جاؤ اور کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا یعنی اصحاب رسول کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ کسی طریقے سے مدینہ شریف سے باہر ہی نہ نکلیں، اور اگر نکلنے کی کوشش کریں تو تم ہمارے متعلق ان لوگوں کے دل میں اتنا رعب اور اتنا خوف پیدا کر دو کہ وہ خوف کے مارے لرز اٹھیں اور ہمارے ساتھ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں۔ ابو سفیان نے یہ حرکت اس لیے کی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کے ہاں یہ حجت اور عذر قائم کر سکے۔ دیکھیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پر ملیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ڈر اور خوف کی وجہ سے تشریف ہی نہیں لائے، جبکہ میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ رعب اور وہ ہمت اور وہ ہیبت عطا فرمائی کہ یہ شخص نعیم بن مسعود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تیاری کر رہے ہیں اس غزوے کے لیے جس کا آپ وعدہ فرما کر آئے تھے کہ ابو سفیان اگلے سال ہم بدر کے مقام پر پھر اکٹھے ہوں گے، تو اب نعیم بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ ایک تیر سے دو شکار کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہ لائیں اور ہم اپنی فتح کا یک طرفہ اعلان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائیں گے، ایک تو وہ خود جنگ سے خوف زدہ تھے اہل مکہ کفار، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں تو ہمارے پاس یہ عذر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ تو کیا تھا لیکن تشریف نہیں لائے، اس لیے ہم یک طرفہ طور پر فتح کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ ہمت اور وہ قوت اور وہ ارادے دے رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعود نے کہا کہ تم میں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا، ایک لشکر جرار ہے جو آپ کے لشکر کو روندنے کے لیے تیار ہے، تم اور تمہارے تمام اصحاب کو مار دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ہمت کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی شخص بھی نہ جائے میں اکیلا جا کر اس پورے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے بدر کے مقام پر جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جو ایک جملہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اور کتب احادیث میں اس جملے کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو آپ یہ جملہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں، ویسے تو انبیاء
ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کو استقامت عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں سے قطعاً جو کفار کے متعلق تھا کہ وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ ممکن ہے کہ آ جائیں اور ایک گمسان کی جنگ لڑی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود صحابہ کے دلوں کو وہ استقامت اور وہ بہادری کا نور عطا فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام کسی تردد کے بغیر مقام بدر پر پہلے جا پہنچے، اور ابو سفیان اور ان کے دیگر رفقا کا یعنی ان کی فوج کا انتظار شروع ہوا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم تو اس مقام پر آ پہنچے ہیں، ابو سفیان کا انتظار ہے کہ وہ کب تک آتے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ خبر تجارتی قافلوں کے آنے جانے سے مل چکی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر اپنے تمام رفقا اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور وہ لشکر مکہ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لشکر اس مقام پر آئے اور ان کو دو ہاتھ ان کے ساتھ کر دیے جائیں اور ان کو تیخ کر دیا جائے، ان کو شکست فاش دی جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان اور دیگر کفار کے دلوں میں ایسی خوف اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی جنگ کرنے کا جو پہلے ہی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اب مزید خوف زدہ ہو کر اس جنگ کے لیے ارادے ترک کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا اس کے قریب ہی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھی۔ صحابہ کرام نے کفار کے انتظار میں 8 دن اس جگہ پر قیام کیا اور خوب تجارت کی اور بہت کثیر مال و متاع لے کر واپس لوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر یہ جو احسان کیا کہ وہ 8 دن اس جگہ پر قیام پذیر رہے، کفار بھی نہیں آئے اور ان کو تجارت میں خوب فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی خوشی پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی فضل عطا فرمایا، وہ بڑے فضل کے ساتھ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں اصل میں اشارہ ہے نعیم بن مسعود کی ان افواہوں کی طرف جو اس نے مسلمانوں کے دلوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے مدینے میں پھیلا رکھی تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے تو پھر اس کے سامنے تم کیسے کھڑے رہو گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور تمہارے والدین وہ اپنے بچوں کو کھو دیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس نے لشکر جرار اور کفار کی طرف سے آنے والے ایک بہت بڑے لشکر کی خبر اسی لیے دی تھی کہ ابو سفیان کی طرف سے اسے 10 اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ کسی ایک فرد نعیم بن مسعود کے لیے ہے، لیکن یہ ان کمزور عقیدہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں، فلاں ملک تو بہت بڑی پاور ہے، اس کے پاس ایئر فورس کی زیادتی ہے، اس کے پاس بری اور بحری افواج کی کثرت ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں۔ یہ جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کو ڈراتے ہیں اور اپنی فوج کے حوصلے پست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا اس میں یہ آیت مبارکہ ہے جو واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں جو مسلمانوں کو کفار سے ڈراتے ہیں۔ اللہ نے واضح فرمایا انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ۔ گزشتہ ایام میں جب پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کی صورتحال ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی اور فرانس کی طرف سے گستاخانہ خاکے منظر عام پر آئے تھے، تو ہمارے ہاں کمزور عقیدے والے لوگ بلکہ ناقص الایمان لوگ اگر ان کو کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، انہوں نے عام لوگوں کو سے کہا کہ ہماری تجارت بند کر دی جائے گی، ہم فوجی قوت میں ان کے برابر نہیں ہیں اور ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ان کے پاس جدید ہتھیاروں سے لیس آرمی ہے، ہم ایسی افواج کے ساتھ کیوں لڑ سکتے ہیں۔ یہی صورتحال نعیم بن مسعود نے صحابہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، لیکن صحابہ ہمت کر کر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی بغیر لڑے ہوئے اور ان کو کثیر تجارتی سامان سے بھی اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔
تو یہ لوگ جو افواہیں اڑاتے ہیں اور فوجی قوتوں کا آپس کے اندر ایک تقابل کرتے ہیں، اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں، جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جنگ بدر تھی، جس میں 1000 کی تعداد میں آنے والے دشمن کے سامنے 8 تلواروں کے ساتھ صحابہ کرام ایک سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے ظاہر ہوئے، اور قیامت کی صبح تک جنگ بدر کی عظمتیں اور کامیابیاں مسلمانوں کی زبان پر ہمیشہ جاری رہیں گی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا کہ جس کے پاس ہتھیار نہیں تھا وہ پتھر سے لڑ رہا تھا، اور جس کے پاس پتھر نہیں تھا وہ اپنے ہاتھوں سے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتح عطا فرمائی کہ قرآن کریم ہو، احادیث مبارکہ ہو، امت مسلمہ کے اندر اصحاب بدر کو تمام صحابہ میں جو ایک امتیازی شان عطا کی اور جو ایک امتیازی شان بیان کی گئی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کفر میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے تیزیاں دکھا رہے ہیں، آپ ان کی کارروائیوں سے خوف زدہ غم زدہ نہ ہوں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ پہلی تفسیر تو یہ کی گئی اس سے مراد کفار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خانہ جنگیوں میں اپنی زندگی کا کثیر حصہ صرف کر رہے تھے، لیکن اس سے بہتر جو تفسیر ہے جو دیگر مفسرین نے بیان فرمائی، اس سے مراد منافقین ہے۔ یہ آیت منافقین کے حق میں اتری کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی شمع کو بجھانے کے لیے صبح و شام خفیہ انداز سے جو ناپاک عزائم اور جو ناپاک منصوبے تیار کرتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، یہ جو کفر پر ڈٹے ہیں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس سے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ تو اللہ کے خلاف تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کا جو دین ہے یہ نافذ ہو کر رہے گا۔ سورہ فتح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کو ہم غالب فرما دیں گے۔ اور اے محبوب آپ کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دل میں شک و شبہات کے بیچ بو رہے ہیں، کبھی قرآن کریم پر اعتراضات کر رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں، تو اے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن آپ کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ گئے، لیکن اللہ نے آپ سے ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ فرما رکھا ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ کا ذکر بلند رہے گا، آپ کا دین نافذ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں کفار کی نیکیوں کی جزا ان کو عطا کر دی جاتی ہے، اور دنیا میں اگر کسی کافر نے کوئی نیکی کی ہو اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کوئی حصہ نہیں رکھتا، اور بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا عوض اور جزا قیامت کے دن تک باقی رکھے گا، اور قیامت کے دن جب اس شخص کو نیکیاں درکار ہوں گی تو اللہ تعالیٰ
انہی اعمال صالحہ کی جو جزا تھی اس سے اس شخص کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور اللہ مزید کرم فرمائے، اللہ مزید فضل فرمائے تو دنیا میں بھی اس کو سعادتوں سے مالا مال کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی سعادتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنا سکھلایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیکیاں اور خیر والے معاملات عطا فرما۔ تو اس میں دونوں کی، دنیا کی اور آخرت کی، دونوں میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہو کر اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگا جاتا ہے۔ کفار جو نیکیاں کریں گے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا ایک جنت ہے۔ مرنے کے بعد مومن کے لیے آخرت جنت ہے، جبکہ کافر کے لیے آخرت ایک قید خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کی کوئی نیکی ان کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گی۔ جو اللہ نے ان کو دنیا میں برتنے کے لیے دے دیا یہ ان کی نیکیوں کی جزا ہی تھی، اور مومن کے لیے جو برتنے کے لیے دیا وہ اللہ کا فضل تھا، اور نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ قرآن میں ہے والباقیات الصالحات، اور نیکیاں باقی رہنے والی ہیں اہل ایمان کی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے مراد وہ منافقین ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیا، پہلے ایمان قبول کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ اور حسد رکھنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازیاں کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرنے کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، اپنا ایمان ضائع کر دیا اور اس کے بدلے کفر خرید لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر دی گئی، یہ اگرچہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا شر انہی پر لوٹا دے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتے بلکہ مہلت عطا فرماتے ہیں، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور اس سے بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنے حق میں فائدہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنے مرضی گناہ کر لوں دیکھو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، اور اس کی دل کی سختی مزید مزید اور مزید ہوتی جاتی ہے۔ جب انسان ایک بار گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ تیسری بار گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر تیسرا سیاہ نقطہ لگاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اور اب وہ نصیحت قبول کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، اب وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جو سیاہ نقطوں کا دل پر بڑھنا اور اس کا مکمل سیاہ ہو جانا یہ اسی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ انسان گناہوں پر جری سے جری ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کا مرض کو بڑھا دیا ہے، یہ مرض وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔
ماضی قریب کے اندر ظاہر ہونے والے ایک گمراہ فرقے نے، جس نے ایک بدبخت کے لیے نبی ہونے کا تصور پیدا کیا اور اس کے لیے دعویٰ کیا کہ یہ شخص بھی نبی ہے، ان لوگوں کا عمومی طور پر یہ دعویٰ دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر یا پرنٹنگ میڈیا کے اندر کہ آہستہ آہستہ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا دین پھیلتا پھولتا نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کفار اس غلط فہمی میں مبتلا ہے جو ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کی بدبختی میں اور شقاوت میں مزید اضافہ ہو جائے اور ان کے مڑنے کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ تو یہ کہنا کہ اب ہم پھیل رہے ہیں، ہم مالی طور پر مستحکم ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ اپنی خفیہ سازشیں رچا رہے ہیں، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے اور اللہ کی تدبیر بہترین خفیہ تدبیر ہے۔ یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ارشاد واضح کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ڈھیل کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ پتہ نہیں حق پر ہیں اس لیے قائم و دائم ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ ڈھیل تمہارے لیے نقصان دہ اور تمہارے غموں میں اضافہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ لمبی زندگی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک اصلاحی بات یہاں پر کروں گا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل بھی ساتھ اچھے ہوں۔ تو عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدتر وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال خراب ہوں۔ تو اللہ سے عمر لمبی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق طلب کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا کہ قزاعہ قبیلے کے 2 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں ایک شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، مجھے اس پر تعجب ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ جو شخص پہلے شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ یہ اپنے خواب کا ذکر طلحہ بن عبید اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور جو 1 سال کے بعد شہید ہوا وہ پہلے جنت کے اندر چلا گیا، یعنی اس نے عمر کی طوالت پائی 1 سال زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ یقیناً جس کو 1 سال ملا اس نے 1 سال زیادہ رمضان کے روزے رکھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہیں پڑھی تھیں، یعنی اس کو اللہ نے 1 سال کی اگر زندگی زیادہ دی تو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ان نیک اعمال نے اس کو وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اس سے مرتبے میں اور مقام میں زیادتی عطا فرما دی۔ لہذا عمر لمبی ہو ساتھ عمل بھی صالح ہو تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اگر عمر لمبی ہو اور ساتھ اعمال خراب ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اگلی آیت مبارکہ بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ، قرآن کی ویسے ہر آیت بڑی ہی خوبصورت اور بڑی شاندار ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک انفرادی پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں کرتا، اللہ اپنے رسولوں میں سے منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ کی یہ شان نہیں مسلمانوں کے ساتھ پر چھوڑے کہ جس پر وہ ابھی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ کرام کے ساتھ بعض منافقین اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے جڑے رہتے تھے۔ صحابہ کے گروہ میں ہی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کے گروہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھ کر مسجد کے اندر درود سنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے
پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی. مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. یہ بات جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ ہم منافقین ہو کر مسلمانوں کے اندر بیٹھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا علم نہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی, میں نے نیک بختوں کو بھی دیکھ لیا اور بدبختوں کو بھی دیکھ لیا ہے. تو اس سے یہ بات واضح طور پر بڑی ہی واضح کلیئر ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا اول دن سے شیوا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر سوالات اٹھانا, یہ شروع سے ہی منافقین کی عادت رہی ہے. آج بھی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر گفتگو کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نقص تلاش کرے, جان لیجیے یہ بھی انہی منافقین کی روحانی اولاد ہے. تو جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, منبر پر کھڑے ہو کر, اور آپ کی چہرہ اقدس پر وہ جلال تھا کہ آپ کا چہرہ اقدس جلال کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا, ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں. آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب نہ دوں. سلونی سلونی اما شئتم, آج پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. آج میں محمد میں ہر چیز کے متعلق جواب دوں گا. تمہیں آج ہر چیز کا واضح طور پر جواب دے دیا جائے گا, عقدہ کھول دیا جائے گا. ایک صحابی جن پر یہ اعتراض تھا کہ یہ ولد الزنا ہیں, ان کی والدہ بدکاری کر کر ان کی ولادت, جو صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی, ان کی والدہ نے دور جاہلیت میں بدکاری کی تھی اور ان صحابی کی ولادت ہوئی تھی. لہذا عبداللہ بن حذافہ السہمی نے یہ موقع غنیمت جانا اور کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرا باپ کون ہے. یعنی لوگ میرے نسب پر اعتراض کرتے ہیں. یاد رہے کہ ایک شخص کا والد کون ہے اس بات کو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ عورت جانتی ہے جو اس بچے کی ماں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے تو صرف حلال حرام کے متعلق بات کہی تھی, تم نے اپنے باپ کا نام مجھ سے کیوں پوچھ لیا, یہ بات تو میں نہیں جانتا, اپنی والدہ سے پوچھو, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا ماں جانتی ہے, میں نہیں جانتا, میں نے تو صرف حلال حرام کے لیے بات کی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ بالکل اوپن دعویٰ تھا, بالکل کھلا ہوا دعویٰ تھا کہ آج مجھ سے کچھ بھی پوچھ لیا جائے, کوئی امر مجھ سے پوچھا جائے میں اس امر کو ظاہر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا والد حذافہ ہے. حضرت عمر فاروق نے جب چہرہ والضحیٰ پر جلال دیکھا اور خوف زدہ ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آج کوئی بات نکل گئی تو وہ قانون بن جائے گی اور ممکن ہے کہ ہمارے لیے مزید تکالیف بڑھ جائیں, پریشانیاں بڑھ جائیں, کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں ہیں. حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے سے, اسلام کے دین ہونے سے اور آپ کے اللہ کے رسول ہونے سے راضی ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باز آؤ گے. تمام لوگ, آپ کا اشارہ منافقین کی طرف تھا, کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اترے, اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 92 کے اندر بھی یہی مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر خازن سے پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا آج مجھ سے جو کچھ بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا, اور قسم کھا کے یہ بات کہی. تو یا تو آج ایک امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر اعتماد کر لینا چاہیے, یا جس نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے غیوب پر مطلع کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء, تمام مخلوقات کے علم سے بدرجہ زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگر تشبیہ دی جائے تو تشبیہ یوں دی جا سکتی ہے جیسے ایک بہت بڑے سمندر کے اندر ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر جائے, جو اس کی چونچ سے پانی مس ہوا ہے
وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اگر تشبیہ دی جائے تو یوں دی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک سمندر ہے اور تمام مخلوقات کا علم اس کے سامنے یوں ہی ہے جیسے ایک چڑیا کی چونچ سے لگنے والا پانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم علم کلی استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کل غیب کا علم عطا فرمایا، تو اس سے مراد مخلوقات کے لحاظ سے کل غیب ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر۔ یہاں پر اس بات کی واضح طور پر اصلاح کرتا چلوں کہ جب آپ سے کوئی شخص یہ بات کہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی علم غیب کے قائل ہیں، تو اس سے مراد مخلوقات سے متعلق تمام معاملات کا عرش سے فرش تک علم ما کانا ما یکون، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے اسی لیے فرمایا رب زدنی علما، اور اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر لائے گا، آپ کے علم میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ باقی مخلوقات کے متعلق، مخلوقات کے جمیع امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تدریجی طریقے سے علم عطا فرمایا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی تکمیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخری آیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تکمیل فرما دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آپ قطعاً غیب نہیں جانتے تھے، وہ شخص کافر ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب ہی کی نفی نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس شخص کا عقیدہ اور نظریہ گویا کہ یہ ہے کہ آپ قیامت کو بھی نہیں جانتے، آپ جبریل کو بھی نہیں جانتے، آپ اللہ کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ یہ تمام کی تمام باتیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرکیف اس مسئلے پر ہم نے بہت سے دروس کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی امت کے اعمال بھی ظاہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اقدس کے اندر اپنی امت کے اعمال کو خود ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اس سے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے، اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ بل یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی، اپنے فضل سے دی، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے۔ بخل کی تعریف پہلے کرتا چلوں تاکہ یہاں پر بخل کی تعریف واضح ہو جائے کہ جہاں شرعن یا عرفن عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ اپنی اولاد پر خرچ کرنا، صدقہ فطر وغیرہ دینا، یہ شرعن واجب ہے، اور دوست احباب عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرفن اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، یعنی انسان پر جو خرچ کرنا واجب کیا گیا ہو وہاں سے مال کو روک لینا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ بخل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مذمت فرمائی۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہاں یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو، اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں بہت بری ہیں کسی انسان کے اندر، ایک بخل اور دوسری بزدلی۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ دوسری حدیث ہے جس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر روایت کیا کہ مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اس سے کسی اور چیز کا پوچھا ہی نہیں جائے گا، جس میں صرف بخل ہی پایا گیا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ تیسری حدیث امام ترمذی نے نقل کی، سنن ترمذی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے وہ شخص جو بخیل ہے اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ ایسا شخص جو مال خرچ نہ کرے، جس جگہ پر مال خرچ کرنا واجب ہے اپنے مال کو بچا کر رکھے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں فقر کا خوف ڈال دیتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی زبان اقدس سے کہلوایا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، کیونکہ جو بخیل ہے اس کو دلی طور پر لوگ پسند نہیں کرتے۔ بخل کا علاج یہ ہے کہ اس کے اسباب پر غور کیا جائے اور بخل کے نقصانات اور اخروی نقصانات پر غور و فکر کرنے کے بعد سوچا جائے کہ جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا مال و متاع اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، جو اس کے کسی کام کا نہیں رہتا، تو اگر میں آج اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو مجھے جنت میں لے جانے والا یہی مال ہوگا، میری قبر میں وسعت دینے والا یہی مال ہوگا، میری حالت نظام میں آسانی کرنے والا یہی مال ہوگا۔ تو بخل کی اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت فرمائی ہے اس مقام پر کہ بخل، اور یاد رہے کہ جو سخی ہے یہ اللہ کا دوست ہے۔ سخاوت میں اب ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال دیا ہے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ نکالتا ہے، اگرچہ اس کے لیے بھی نیکیاں ہیں اور ثواب ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کو اپنی غربت کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور اس کی نیت کے اخلاص کے ساتھ جتنا بھی اجر اس پر مرتب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ بخل صرف مال ہی کے اندر نہیں ہوتا، بخل مال اور علم کے اندر بھی بخل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جس سے کوئی علم کا مسئلہ پوچھا گیا لیکن اس نے علم کا مسئلہ نہیں بتایا۔ تو علم کے اندر بخل بھی انسان کے لیے وبال جان ہے، مال کے اندر بخل بھی انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مزید ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ نہایت حکیمانہ انداز سے کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو سب زمین و آسمان کا مال اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، انسان کی نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، نہ اس کا گوشت اور نہ بکروں کا خون یا وہ خون جو آپ نے قربانی کے لیے بہایا۔ تو ایسے ہی یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے، صرف تمہاری نیت، تمہارا اخلاص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ تم نے کتنا اخلاص رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کی بہت تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا